دوستو، آج بات کریں گے جیسے ہمارا ڈیلی کا ولاگ ہوتا ہے حماس اور اسرائیل کے جنگ کے بارے میں، اور ہر روز کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ وہ اپڈیٹس ہوتی ہے جو دنیا کے اتھینٹک اور ریلائبل جو نیوز پیپرز ہیں اور نیوز چینل سے ہے، ان سے ہی یہ معلومات لی جاتی ہے۔ تو آج کی جو آج کے دن کی جو تازہ ترین جو حماس اسرائیل لڑائی کی جو خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جدہ میں OIC کا جو اسلامی آرگنائزیشن جو ممالک ہیں اس پر مبنی جو پلیٹ فارم ہے، جو تنظیم ہے OIC کا اجلاس ہوا جدہ کے اندر، جس کے اندر پوری امت مسلمہ کی جتنے بھی ممالک ہیں سب نے شرکت کی۔ اس ایمرجنسی میٹنگ میں جو نکات بیان کیے گئے، جن پر جو بحث کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جلد سے جلد حماس اور اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کرے اور غزہ واسیوں کے لیے جو بارڈر ہے، رفح بارڈر، اس کو کھولا جائے اور ان تک جو ہے وہ امداد جو ہے وہ پہنچائی جا سکے، جس میں پانی، دوائی اور خوراک ہے۔ اور غزہ جو اسرائیل سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ انسانی آبادی پر، جہاں پر ہیومن پاپولیشن ہے، وہاں پر بمبارمنٹ نہیں کی جائے۔ تو انہوں نے جو ڈکلیریشن دیا ہے اس میں صرف جو ہے وہ ایک ایران تھا جس نے بڑھ چڑھ کر کچھ آئیڈیاز بھی OIC کو دیے کہ کس طرح سے ہم اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ بندی پر راضی ہو جائے۔ تو ایران جو ہے وہ تو سنسیئر ہے، اس کی تو سچائی میں کوئی شک نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے وہ اسرائیل کو سبق سکھائے اور اسرائیل کو ہم مجبور کریں، اور ہم مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، وہ امریکہ کے یار ہیں، امریکہ کے پٹھو سمجھو، امریکہ کے پٹھو ہی ہے۔ تو وہ اس طرح سے کھل کر OIC میں بھی نہیں بول پائے جس طرح ایران نے بولا ہے۔ دوستو، دوسری طرف کل کی جو اپڈیٹس ہے جس میں امریکہ کے صدر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ فنڈنگز حکومت کو کرو، زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دو، تاکہ ہم اسرائیل کی ریاست کو بچا سکیں اور حماس کو ہم کچل سکیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی مدد کی جا سکے۔ اور امریکی صدر نے جو کانگریس سے کہا کہ جلد سے جلد $100 بلین، 100 ارب روپے کا ایک پیکیج تیار کرو، اور وہ حماس کو کچلنے میں اور یوکرین کی مدد کرنے کے لیے ہمیں وہ فوری $100 ارب کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس کا بل جو ہے وہ سینٹ سے اپروو کراؤ، اور ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ اور عوام سے بھی کھل کر، ویسے امریکی صدر عوام سے پیسوں کی ڈونیشن کی اپیل نہیں کرتا، لیکن اس بار انہوں نے عوام سے بھی کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حکومت کو فنڈز دو، ڈونیشن دو، تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے ایران کا بھی اس میں ہے کہ ایران کو بھی کچھ روکا جا سکے اور اسرائیل کی مدد کی جا سکے، اور حماس اور حزب اللہ کو ہم اس کا صفایا کریں۔ تو اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے کہ امریکہ کے شہری دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی امریکہ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ کوئی ہزاروں کے تعداد میں ایسے ارب پتی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ امریکہ کی عوام کے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہے۔ اگر انہوں نے امداد کی، ڈونیشن دی، فنڈنگ دی امریکی گورنمنٹ کو، تو یہ
بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے وہ بارڈر پہ گیا اور اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا اس نے حکم دیا ہے کہ آپ تیار رہو، ہم کسی بھی وقت میں غزہ کے اندر انٹر ہوں گے اور حماس اور اس کے سہولت کاروں کو ہم صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آج بھی انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جب تک امریکہ کا سگنل نہیں ملتا ہم انٹر نہیں ہوں گے۔ ہماری تیاری مکمل ہے، ہم وہاں پر اندر گھسیں گے اور وہاں کی عورتوں اور عورتوں کو بندی بنائیں گے، عورتوں کے ساتھ ریپ کریں گے۔ جنگوں میں تو پھر یہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی طاقتور ملک کی فوج اگر کسی دوسرے نہایت غریب ملک کے اندر گھستی ہے تو فوج جو ہے وہ کرائم کرتی ہے، وار کرائم جسے بولتے ہیں وہ بھی کرتی ہے، اور بہت سارے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ وہ ریپ بھی کرتی ہے اور ان کو بندی بھی بنایا جاتا ہے، اور پھر ان کو وہیں پر ان کی حکومت وہ چلتی ہے۔ جو بھی مزاحمتی ہوتے ہیں، جو بھی سہولت کار ہوتے ہیں، وہ انٹر ہوتے ہی ان کو تو وہ پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ باقی جو بچتے ہیں عورتیں اور بچے پھر وہ اپنے ان کو طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس بار ان کا پروگرام بہت لمبا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مکمل جو 40,000 کے قریب جو ہے وہ ہے حماس کی فوج ہے، حماس کی جنگجو ہیں، اس کو کچلا جا سکے اور اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو امریکہ کھل کے کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور کسی بھی دوسرے ملک کی وہ بات نہیں مان رہا۔ اور اس کے علاوہ حماس بھی تیار ہے، ایران بھی تیار ہے۔ حماس کی کوئی 1 لاکھ کے قریب جنگجو فورس ہے، اس کے پاس ٹینکس بھی ہے، اور ان کے پاس جو لڑنے والے جنگجو ہیں وہ حماس سے زیادہ ٹرینڈ ہے۔ اگر وہاں کا محاذ لبنان کا محاذ بھی کھل جاتا ہے اور اس کو ایران کی سپورٹ بھی ملتی رہتی ہے فائنینشلی اور ہتھیاروں کی صورت میں، تو یہ جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اب تک ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، یہ لاکھوں تک بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس بار جو حماس نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، یہ ہولو کاسٹ کے بعد سب سے زیادہ نقصان جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کسی بھی صورت میں حماس کو بخش کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ تو اس کا ہے ہی پٹھو۔ امریکہ کی تو مکمل سپورٹ ہے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ آپ حماس کا صفایا کرو اور جاؤ اور پورے جو ہے وہ گراؤنڈ آپریشن شروع کرو۔ تو اس کے لیے انہوں کا جو بحری بیڑا تھا امریکہ کا، اس کو بھی بلا لیا ہے، وہ بھی بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے، بحیرہ روم میں ابھی کھڑا ہے، اور اس کو بھی ہتھیار جو ہے اور فوج جو بھی جدید ٹیکنالوجی کا ویپنس ہے وہ بھی ان کو وہاں تک پہنچ رہا ہے، تاکہ اس بار جو ہم بالکل حماس کا صفایا کر کے اور غزہ پٹی پر جو ہے وہ مکمل اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اس بار ان کا جو پروگرام وہ یہی ہے۔ باقی امت مسلمہ ہے وہ بس بیانات تک محدود ہے، زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ ہیومینٹیرین جو ایڈ ہے وہ پہنچا رہی ہے کہ بھائی آپ، باقی اس سے علاوہ نہیں ان سے کچھ ہو پاتا ہے، نہیں کچھ بن پاتا ہے، نہیں کچھ کر پاتے ہیں، تو مجبور ہے۔ خیر اتنے بھی مجبور نہیں ہے جتنی ان کی بزدلی ہے۔ اگر وہ ایک ساتھ اگر ہو جائے تو امریکہ اور اسرائیل ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی تو دوبارہ ہم اپنا جو ہے وہ بلاگز کے ذریعے آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے۔